عالمی فوجی اخراجات میں 2015 میں تقریباً 3% کا اضافہ ہوا، جو کہ یورپ اور ایشین دفاعی اخراجات میں اضافے کے باعث ہوا، ایک معزز ہتھیاروں کے نگراں گروپ کی جانب سے پیر کو جاری کردہ رپورٹ کے مطابق۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ (SIPR) نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ یورپی دفاعی اخراجات 2024 سے 71% بڑھ کر $69 بلین تک پہنچ گئے اور ایشیا سوشیانا میں 8.1% اضافہ ہو کر $100 بلین ہو گیا۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلز ٹی اور ملکہ کیملا ریاست ہائے متحدہ کا سفر کر رہے ہیں، جس کے بارے میں ان کے دور حکومت کا اب تک کا سب سے اہم غیر ملکی دورہ ہونے کا امکان ہے۔ ریاستی دورہ امریکہ کی آزادی کے اعلان کی 250ویں سالگرہ اور کنگ جارج ٹیر کے تحت برطانوی حکومت سے الگ ہونے والی اصل 3 کالونیوں کے ساتھ موافق ہے۔ زاراگوزا کے گول کیپر اسٹیبن انڈراڈا کو ہیوسک کے ایک کھلاڑی کے چہرے پر مکے مارنے پر طویل پابندی کا سامنا ہے۔ وہ پہلے ہی ہسپانوی لیگ فٹ بال کے دوسرے درجے کے ایک میچ میں باہر جا چکے ہیں۔ ارجنٹائن کے بین الاقوامی پنجس نے جارج پلیڈو پر دھکیل دیا اور اتوار کو ہونے والے واقعے کے لیے اسے برخاست کر دیا گیا۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پیر کو روس جانے سے قبل اتوار کو پاکستان اور عمان کے درمیان شٹلنگ کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز اپنے نمائندوں اسٹیورٹ کوف اور جیڈ کشنر کے دورہ اسلام آباد کو منسوخ کرنے کے بعد کہا کہ اگر وہ ایران کے خلاف 2 ماہ سے جاری کہ امریکہ اسرائیل جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت کرنا چاہتا ہے تو ایران ٹیلی فون کر سکتا ہے۔ ٹوٹنہم ہاتسپر اور نیدرلینڈز کے مڈفیلڈر صافی سیمنز کا کہنا ہے کہ گھٹنے کی شدید چوٹ میں مبتلا ہونے کے بعد ان کے فٹ بال سیزن کا مبتلا ہو گیا ہے، جو کہ انہیں فیفا ورلڈ کپ سے باہر کرنے کے لیے تیار ہے۔ سائمنز ہفتہ کو ٹوٹنہم کی سے جیت کے دوران زخمی ہو گئے۔ وولور ہیمپٹن وانڈررز اور سٹیوے منٹ میں اسٹریچر پر پچ چھوڑ دی۔ ابتدائی اطلاعات کے ساتھ ان کے دائیں ACL میں چوٹ کی نشاندہی کی گئی تھی۔ بلوچستان حکومت نے دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں سیکھنے کے مواقع کو بڑھانے کے لیے جدید موبائل ایجوکیشن اقدامات، کتاب گاڑی بک وین اور سائنس کی سواری سائنس وین کا آغاز کیا ہے۔ اصل میں موبائل اسکولوں کے طور پر متعارف کرایا گیا یہ پروجیکٹ متحرک لائبریریوں، تدریسی مراکز اور موبائل سائنس لیبارٹریوں میں تبدیل ہوئے ہیں۔ کمپنیاں اکثر مارکیٹنگ کے لیے گمراہ کن اصطلاحات استعمال کرتی ہیں جو یا تو مکمل جھوٹ ہیں یا تکنیکی طور پر سچ ہیں، لیکن انہیں دھوکہ دہی سے پیش کیا گیا ہے۔ اس مشق کی کچھ مثالوں میں کیمروں اور ڈسپلے میں استعمال ہونے والے لیبلز شامل ہیں، جو صارفین کو مصنوعات کا درست موازنہ کرنے میں مدد کرنے کے بجائے بعض اوقات الجھن پیدا کر سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں پاراچنار ہوائی اڈہ کئی سالوں سے غیر فعال رہنے کے بعد اپ گریڈ کے کام کی تکمیل اور کامیاب آزمائشی کارروائیوں کے بعد دوبارہ کھولنے کے لیے تیار ہے۔ بحالی پاکستان آرمی فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن اور پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی PA کی مشترکہ کوششوں سے عمل میں لائی گئی ہے، جس سے خطے میں فضائی رابطے کی بحالی کی جانب پیش رفت ہوئی ہے۔ اوپن اے آئی کے CEO سیم آلٹمین نے اس بات پر ایک جرات مندانہ نظریہ شیئر کیا ہے کہ مصنوعی جنرل انٹیلیجنس یا آج کی طرف سے تشکیل پانے والا مستقبل کیسا ہو سکتا ہے، اس کی تباہ کن طاقتور صلاحیتوں کی بدولت۔ ایکس پر ایک حالیہ پوسٹ میں آلٹمین نے لکھا کہ آج کے بعد کے مستقبل میں کوئی بھی کام نہیں کرے گا اور معیشت تباہ ہونے والی ہے۔ پاکستان سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروسز شروع کرنے کے قریب پہنچ رہا ہے، کیونکہ اس کا ریگولیٹری فریم ورک ترقی کے آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے۔ اس فریم ورک کو ملک بھر میں محفوظ اور مؤثر نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے قومی سلامتی، اسپیکٹرم مینجمنٹ اور سیکیورٹی کی ضروریات جیسے اہم شعبوں کو حل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ نیکسٹ جن آٹو پاکستان میں نشاط گروپ کا ایک ممتاز آٹوموٹیو ڈسٹریبیوٹر اور ذیلی ادارہ اور چین سے آٹوموٹیو انڈسٹری میں عالمی انرجی رہنما چیری گروپ پاکستان میں ایک اور برانڈ نیو انرجی وہیکلز NV اسٹریٹجک شراکت داری میں ایک اور اہم اضافے کا اعلان کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہے ہیں۔ پاکستان کے معروف کاروباری گروپوں میں سے ایک کے طور پر نشاط گروپ ٹیکسٹائل، سیمنٹ، انشورنس، پاور اور زراعت سمیت اہم شعبوں میں کام کرتا ہے۔
ملک کی اقتصادی ترقی کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ صنعت کے ٹھوس اقتصادی ترقی کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ گروپ مینوفیکچرنگ، فنانس اور توانائی پر محیط ایک مکمل صنعتی سلسلہ کا احاطہ کرتا ہے جس میں وسائل کے انضمام اور مارکیٹ کی توسیع میں مضبوط صلاحیتیں ہیں۔ ایکور انٹرنیشنل کے ساتھ یہ شراکت داری نشاط گروپ کی توانائی کے نئے شعبے میں توسیع کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ یہ پاکستان کی آٹو موٹیو انڈسٹری کی زیادہ پائیدار تبدیلی اور مقامی مارکیٹ میں اس کی مسابقت کو مضبوط بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجیز لاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں ایک سرشار فلم سٹی کے قیام کے ساتھ لاہور کی فلم انڈسٹری کو بحال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ صوبے کے وزیر اطلاعات و ثقافت نے کہا کہ اس شعبے کی بحالی کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اتوار کو ایکس پر ایک پوسٹ میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 5 ایکڑ جگہ کا مقصد فلم سازی کی شان کو لاہور اور پنجاب میں واپس لانا ہے۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات PMD نے بتایا کہ پیر کو اسلام آباد اور خیبر پختونخوا میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جب افغانستان تاجکستان کے سرحدی علاقے میں 5.0 شدت کا زلزلہ آیا۔ ایک بیان میں PMD نے کہا کہ زلزلہ صبح ایگورسس پر ریکارڈ کیا گیا۔ اس میں مزید کہا گیا کہ زلزلے کا مرکز تاجکستان کے ساتھ استان کے ساتھ افغانستان کی سرحد کلومیٹر تھی۔ پشاور خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں پارا چنار ایئرپورٹ کو ایک طویل مدت تک غیر فعال رہنے کے بعد فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن FWORA کی کوششوں سے دوبارہ فعال اور آپریشنل کر دیا گیا ہے۔ ہوائی اڈے کی تزئین و آرائش اور مرمت خطے میں ہوائی نقل و حمل کی بحالی کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ ہیوسٹن راکٹس نے لاس اینجلس لیکرز کو NBA پلے آف میں زندہ رہنے کے لیے ہوکمتا سوسس سے شکست دی کیونکہ سان انتونیو کے ویکٹر ویمبنیاما نے اسپرز کو پیش قدمی کے دہانے پر لانے کے لیے فاتحانہ واپسی کی۔ آمن تھامسن نے راکٹس کو ایندھن دینے کے لیے 63 پوائنٹس اسکور کیے جنہوں نے آخری گیم میں اوور ٹائم کے زبردست نقصان سے واپسی کرتے ہوئے اتوار کو اپنی بہترین ویسٹرن کانفرنس سیریز میں خسارے کو 3 سے کم کیا۔ برلن جرمنی میں اسرائیلی ہتھیار بنانے والی کمپنی ایلبرٹ سسٹمز سے منسلک ایک فیکٹری پر حملہ کرنے کے الزام میں 5 یورپی شہریوں کے مقدمے کی سماعت پیر کو شروع ہونے والی ہے۔ کچھ لوگ اس معاملے کو فلسطین کی یکجہتی تحریک کے خلاف جرمنی کے کریک ڈاؤن میں ایک بڑے اضافے کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ہانر نے 2000 کے لیے تازہ ترین درمیانی فاصلے کے لیپ ٹاپ نوٹ بک X70 پلس اور نوٹ بک X100 پلس متعارف کرائے ہیں، جبکہ چین میں میجک پاد 3 پرو ٹیبلٹ کا ایک کمپیکٹ ورژن بھی لانچ کیا ہے۔ نئی مصنوعات پورٹیبلٹی، اپ ڈیٹ شدہ پروسیسرز، بڑی بیٹریوں اور اعلیٰ درجے کے ڈسپلے پر فوکس کرتی ہیں۔ ہانر نوٹ بک X70 پلس ایک چھوٹا لیپ ٹاپ ہے جس کا وزن تقریباً 1 کلو ہے اور اس کی موٹی 14.9 ملی میٹر ہے۔ اس میں 2700x800 ریزولوشن اور 29 ہرٹز ریفریش ریٹ تک کے اختیارات کے ساتھ 1/4 انچ ڈسپلے ہے۔ ایک کم قیمت والا مکمل HD ورژن بھی دستیاب ہے۔ تام آباد ٹریفک پولیس نے سروس ڈیلیوری کو بہتر بنانے اور آپریشنز کو ہموار کرنے کی کوشش کے تحت اپنے ڈرائیونگ لائسنس سسٹم کو مکمل طور پر پیپر لیس ماڈل پر منتقل کر دیا ہے۔ چیف ٹریفک آفیسر محمد سرفراز ورک نے سروس سینٹرز کے عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کے دوران تبدیلی کا اعلان کیا اور تمام برانچوں کو ڈیجیٹل سسٹم کو نافذ کرنے کی ہدایت کی۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن لاہور نے پہلی بار پریکٹیکل امتحانات کے لیے خودکار نظام متعارف کرایا ہے جو تعلیمی شعبے میں شفافیت اور ڈیجیٹلائزیشن کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ یہ اقدام صوبے کے تعلیمی نظام کو جدید بنانے کے لیے مریم نواز شریف کی ہدایت پر عمل میں لایا گیا ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی سمیت پاکستان کے کئی بڑے شہروں کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ پیگا، پشاور اور سوات سے ٹکرانے سے رہائشیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور بہت سے لوگ گھروں اور دفاتر سے باہر نکلنے پر مجبور ہوئے۔ زلزلے کے جھٹکے بڑے شہروں میں تھوڑے ہی عرصے میں رپورٹ کیے گئے۔ سوشل میڈیا تیزی سے ان لوگوں کے اکاؤنٹ سے بھر گیا جنہوں نے ہلچل محسوس کی۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA نے اسلام آباد میں ایک FC کیمپ آفس کو اپنی جاری انسداد تجاوزات مہم کے ایک حصے کے طور پر مسمار کر دیا، جس میں سرکاری زمین پر غیر قانونی تعمیرات کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ کارروائی گرین بیلٹ پر میرٹ اور ایوب چوک کے قریب ہوئی اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی نگرانی میں کی گئی۔
نادرا ٹیکنالوجیز لمیٹڈ NTL اور یونیکریو سولوشنز پرائیویٹ لمیٹڈ نے ڈیجیٹل شناخت کی تصدیق، کسٹمر ڈیجیٹل آن بورڈنگ، ورک فلو سے متعلق مواقع پر تعاون کرنے کی ایک اضافی اسٹریٹجک یادداشت کو باضابطہ شکل دی ہے، جس سے دونوں اداروں کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کیا گیا ہے۔ یہ NTL اور یونیکریو سولوشنز کے درمیان موجودہ تعلقات ان پر استوار ہے اور MBVS خدمات سے متعلق دو اداروں کے درمیان پہلے کی سمجھ سے مختلف ہے۔ جمعہ 13 اپریل کو جب پاکستانی حکام اسلام جنگ بندی مذاکرات کے لیے بیٹھنے کا منصوبہ ترتیب دے رہے تھے، USS فرینکی پیٹرسن اور USS مائیکل مرفی آبنائے ہرمز میں داخل ہوئے۔ مرفی نے اپنا خودکار شناختی نظام ایک جاندار پر نظر آتا ہے بوجھ کر نشر کیا اور 28 فروری کو آپریشن ایپک فیوری شروع ہونے کے بعد سے کسی بھی امریکی جنگی جہاز نے آبی گزرگاہ میں اپنی موجودگی کا اعلان کیا، ایک شہری جہاز کے ذریعے ریکارڈ کیے گئے ایک ریڈیو ایکسچینج نے انہیں ایرانی انتباہ کو پکڑ لیا۔ یہ آخری وارننگ ہے۔ امریکی جواب میں جنگ بندی کے اصولوں کو مدعو کیا گیا، وہی جنگ بندی جس کے مذاکرات کی تیاری ہو رہی تھی اس وقت اسلام آباد کے ایک کانفرنس روم میں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا مشرق وسطی کی جنگ کا فائدہ اٹھا کر اپنے ہتھیاروں کی تیاری کو تیز کر رہا ہے اور ایک ایسی دنیا میں اپنی جوہری حیثیت کو مستحکم کر رہا ہے جہاں بین الاقوامی اصول ٹوٹ چکے ہیں۔ فروری کے آخر میں ایران پر امریکی اسرائیلی حملے شروع ہونے کے بعد سے شمالی کوریا نے 5 میزائل لانچ کیے ہیں، جن میں سے 4 اپریل میں اب تک شامل ہیں، جنوری 2024 کے بعد سے ایک مہینے میں سب سے زیادہ AFP کے اعداد و شمار کے مطابق۔ ذرائع اور ایگزیکٹوز کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں تنازعات نے اہم خام مال کی سپلائی میں خلل ڈالا ہے اور اسمارٹ فونز اور کمپیوٹر سے لے کر AI سرورز تک تقریباً تمام الیکٹرانک آلات میں استعمال ہونے والے پرنٹڈ سرکٹ بورڈز PCB کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ خلل الیکٹرانکس مینوفیکچررز کے لیے ایک میموری چپ کے بڑھتے ہوئے اخراجات سے دوچار ہیں اور ایران جنگ کے وسیع تر اثرات کو نمایاں کرتا ہے، جس نے سپلائی چین پلاسٹک اور تیل کی سپلائی کو تباہ کر دیا ہے۔ تائیوان کی ایک عدالت نے جاپان کے ٹوکیو الیکٹران کے مقامی یونٹ کو پنشمیت اور جرمانہ کیا ہے اور 5 مدعا علیحان کو 10 سال تک قید کی سزا سنائی ہے۔ ایک ہائی پروفائل کو 10 سال تک قید کی سزا سنائی ہے۔ یہ حکم جزیرے کی بنیادی ٹیکنالوجی سے متعلق تائیوان کے سب سے نمایاں کیسوں میں سے ایک کی پیروی کرتا ہے، جس میں TSMC کی حساس کمپیوٹر چپ ٹیکنالوجی کی مبینہ چوری اور قومی سلامتی ایکٹ کے تحت الزامات شامل ہیں۔ وفاقی حکومت نے پنسس ضروری اور زندگی بچانے والی ادویات کی قیمتوں کے تعین کی منظوری دے دی ہے، جس میں مزید پنس مالیکیولز جلد صاف ہونے کی امید ہے۔ اس اقدام کا مقصد پاکستان بھر میں مریضوں کے علاج کو متاثر کرنے والے کل کو دور کرنا ہے۔ ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ اس فیصلے سے امید کی جاتی ہے کہ وہ اہم الاخیر کی وجہ سے ناقابل بہتر بنائے گی، جو قیمتوں کی منظوری میں تاخیر کی وجہ سے ناقابل رسائی رہی ہیں۔ قلت نے بہت سے مریضوں کو یا تو علاج سے محروم ہونے یا مہنگے غیر منظم متبادل پر انحصار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جیسے جیسے مہنگائی دوہرے ہنسوں میں پہنچ رہی ہے، زیادہ تر پاکستانی روز مرہ زندگی گزار رہے ہیں، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ قومی بجٹ کی تیاری کے ساتھ یہ کارپوریٹس کے لیے ایک مصروف دور ہے جو پالیسی سازوں کو مشغول کرنے اور اپنی خواہش کی فہرستیں پیش کرنے کے لیے رسمی اور غیر رسمی چینلز کا استعمال کرتے ہوئے ممکنہ اقدامات کی بصیرت کے لیے نیٹ ورکس پر انحصار کرتے ہیں۔ عام پاکستانی جو بڑی حد تک بجٹ سازی کی تکنیکی خصوصیات سے دور ہیں اور نمبروں کی جگل بازی سے ہوشیار ہیں، قومی بجٹ کو اپنی جیبوں پر پڑنے والے اثرات سے پرکھتے ہیں۔ سیاسی طور پر رائے رکھنے عوام شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ اس وقت جغرافیائی سیاست میں مصروف حکومت سے بہت کم ریلیف کی توقع ہے۔ بحر ہند میں امریکی افواج کے ہاتھوں ڈرامائی قبضے کے سال میں MT طوفانی کے نام سے جانے والے آئل ٹینکر نے ایران اور ملائیشیا کے ساحل سے پانی کے ایک حصے کے درمیان سنگاپور کی چمکیلی فلک بوس عمارتوں سے تقریباً 700 میل کے فاصلے پر کئی سفر کیے تھے۔ ان دوروں کے دوران یہ اکثر لنگر چھوڑنے اور اپنے لازمی خودکار شناختی نظام کو بند کرنے سے پہلے ایک چھوٹے سے علاقے میں گھومتا رہتا ہے، CNN کے جائزہ کردہ میرین ٹریفک ڈیٹا کے مطابق۔ سڈنی، آسٹریلیا کچھ عرصہ پہلے تک روسکو جویل اپنے آن لائن مارکیٹ پلیس امیزنگ ای پر ہر 2 ماہ بعد تقریباً ایک الیکٹرک گاڑی فروخت کرتا تھا، لیکن جب سے امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگ شروع کی ہے، جیول تقریباً ہر 2 ہفتوں میں ایک سیکنڈ ہینڈ EV کو تبدیل کر رہا ہے۔